بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں باورچن تھی، بڑی بڑی شادیوں کے کھانے بناتی تھی، جب ایک روز ایک بنگالی عورت آئی اور بولی کہ 20 کلو بریانی بنوانی ہے۔ میں نے بنا کر دے دی۔ مجھے حیرت ہوئی جب وہ بولی کہ اس بریانی میں اپنا جھوٹا پانی ملا دو، پر میں مجبور تھی اس لیے ملا دیا۔ اب روز وہ ایسا کرتی اور دن بدن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ بریانی لے کر گئی تو اس کا پیچھا کیا، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جب دیکھا ہم عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، ماں باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بھی رشتہ کسی بچھڑ جانے والے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت بد نصیب ہوں جسے کبھی ماں باپ کی محبت نصیب ہی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے کبھی محبت راس ہی نہیں آئی۔ محبت میرا نصیب نہیں ہے، اس لیے ایک وقت آیا جب محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے میری دادی نے پالا تھا، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دادی مجھ سے کہتی کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تب کچھ عرصے بعد تمہارے ماں باپ کی موت ہو گئی تھی۔ ہم ایک محلے میں رہا کرتے تھے جہاں ہمارا 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا اور پیارا سا گھر تھا۔ اسکول کے بعد کالج جانے لگے کیونکہ دادی چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں تاکہ اگر کبھی ان کو کچھ ہو جائے تو مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ پر میرے ساتھ بچپن سے ایک مسئلہ تھا، مجھے جنات کی موجودگی کا احساس محسوس ہو سکتا تھا اور اکثر مجھے جو خواب آتے سچے ہوتے اور میں گھبرا جایا کرتی۔ دادی کہتی کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ کبھی ایسے خوابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جن میں ہمارے لیے کوئی اشارہ ہو، اور مجھے دادی کی باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ جب سے کالج جانے لگی تھی وہاں بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کالج میں کوئی جنات ہوں، اور دادی کہتی کہ تم اتنا نہ سوچا کرو، یہ مخلوق تو ہر جگہ ہوتی ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں سوچنے کی؟ جب تم کالج پڑھنے جاتی ہو تو بہتر ہے اسی پر دھیان دو اور جلدی سے پڑھ لکھ لو تاکہ میں تمہاری جلدی سے شادی کر دوں۔ 1-2 لوگوں کو کہا ہے وہ رشتے کرواتے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر تمہارا رشتہ کسی اچھی جگہ کروا دیں گے۔ میں نے کہا کہ دادی آپ کہتی ہیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں، تو پھر خواب میں دیکھا تھا میں نے، میری شادی ہو رہی تھی پر بارات نہیں آتی۔ تو دادی مجھے ڈانٹنے لگی، کہتی کہ خبردار جو میرے سامنے ایسی بات کی، اس گھر میں کسی خواب کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں سے دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو میں کالج سے چھٹی کرنے لگی اور دادی کی جگہ خود کھانا بنا کر دینے جاتی۔ جب ایک فیکٹری میں کھانا دینے گئی تو وہاں میری ملاقات محسن سے ہوئی۔ وہ اس فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کے بعد وہ خود کھانا لینے گھر آنے لگا۔ 200 ورکرز کا کھانا جایا کرتا تھا، بہت آمدنی ہو جایا کرتی تھی ہمیں، اور محسن خود آنے لگا۔ دادی نے کہا کہ بیٹا اچھا ہوا تم خود آ جاتے ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، جوان بیٹی کو کہاں روز روز بھیجتی۔ تو محسن نے کہا کہ دادی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں آپ کا اپنا ہی تو بیٹا ہوں، اور فیکٹری کون سا اتنی دور ہے۔ اس طرح محسن ہمارے گھر آنے لگا۔ جب ایک دن مجھ سے دادی نے کہا کہ تمہیں محسن کیسا لگتا ہے، میں نے کہا کہ دادی کیسی باتیں کرتی ہیں، وہ پڑھا لکھا شخص اچھا کماتا ہے اور کسی اچھے گھر کا لڑکا ہے، وہ ہم غریبوں کی طرف کیوں دیکھے۔ تو دادی نے کہا تم اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو میں نے چمک دیکھی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ اگر کبھی اس نے ایسی کوئی بات کی تو سیدھا کہہ دینا کہ اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ اور میں دادی کی باتوں پر ماتھا پیٹ لیا کرتی تھی۔ میری دادی میری دوست بھی تھی، اس لیے دادی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی۔ رشتے کروانے والا میرا جو رشتہ لاتا وہ اس لائق نہیں ہوتا تھا کہ وہاں شادی کی جا سکتی۔ وہ لوگ لاکھوں کا جہیز مانگتے۔ میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے پر شک کی نظروں سے ہم دادی پوتی کو دیکھتے۔ تو دادی کہتی کہ اس محلے میں رہتے ہوئے مجھے 40 سال ہو چکے ہیں، کسی سے بھی جا کر پوچھ لو، ہم کوئی فراڈیا یا برے لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ایک رشتہ آیا، دادی کو بہت پسند تھا، دادی نے ہاں کر دی، پر نہ جانے میرے دل کو محسن کا انتظار تھا جو اچانک سے کہیں گم ہو گیا تھا۔ پھر سوچتی کہ میں کون سا اس کے بارے میں کچھ جانتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ پہلے شادی شدہ ہو، اگر اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہوتا تو وہ کہتا، اس نے تو کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی۔ اور پھر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، لڑکا بہت اچھا تھا، پر شادی سے 1 دن پہلے پتہ چلا وہ شادی شدہ ہے اور اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دادی یہ سب کیا ہے، ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ۔ تو دادی کہتی ہے کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکا اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے۔ یہ بھی تو سوچو کہ تم سے اولاد ہوگی، سب تمہاری قدر کریں گے، بہت بڑا خاندان ہے۔ اور میں نے سر جھکا لیا تھا اور جی بھر کے روئی تھی۔ میری پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی تھی اور اب صبح بارات آنی تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پر جیسے ہی صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ بارات نہیں آ رہی، کیونکہ جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ اس لڑکے کی پہلی بیوی نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور اس کے بھائی نے اس لڑکے کو بہت مارا جو بارات لے کر آ رہا تھا، اور پھر ڈر کر اس رشتے سے جواب ہو گیا اور سبھی محلے والے میری قسمت پر فاتحہ پڑھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دادی بستر سے لگ گئی، کہتی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا، یہ لوگ تو اب میرے ہوتے ہوئے جملے کسنے سے باز نہیں آتے، میرے بعد تمہارے ساتھ یہ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ میں نے دادی سے کہا کہ آپ صبر رکھیں، جہاں میری شادی ہوئی ہو جائے گی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، اور آپ نے مجھ سے وعدہ
کیا تھا کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، اگر جانا ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، ورنہ میں آپ سے محبت کرنا چھوڑ دوں گی۔ تو دادی مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتی۔ ابھی اس بات کو لوگوں نے بھولنا شروع کیا تھا، جب نئے سرے سے باتیں شروع ہو گئی، دوبارہ جو رشتہ آتا وہ کہتے کہ پہلے لڑکی کی بارات کیوں نہیں آئی؟ آپ کی لڑکی ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ لڑکی کی کوئی بات سن کر بارات نہ آئی ہو؟ اور مجھے بہت افسوس ہوتا، ایسا لگتا کہ جیسے لوگ میرا تماشا بنا رہے ہوں، میں کوئی پتھر کی گڑیا ہوں جسے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ میرا دل بہت اداس ہو جاتا، ہر نماز کے بعد دعا مانگتی، کاش کوئی محبت کرنے والا شخص مل جائے۔ اور اچانک سے محسن کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ شاید یہ عمر ایسی تھی یا میرے نصیب میں ٹھوکر تھی، مجھے محسن سے محبت ہوگی۔ اور ایک دن محسن آیا، دادی سے کہنے لگا کہ دادی آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ دادی نے کہا کہ ایسی کیا چیز مانگنے آئے ہو جو اتنا ہچکچا رہی ہو؟ تو محسن نے کہا کہ دادی میں ملائکہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے رشتہ دیکھنا چھوڑ دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری دادی نے کہا کہ جب تک تمہارے ماں باپ نہیں آ جاتے رشتہ لے کر میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، اور وہ چلا گیا۔ میں نے وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن میں خوشی سے اتنا روئی تھی۔ انسان کی جب کوئی دعا اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور میں خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر وہ چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے جو پہلے بری لگتی تھی۔ میں محبت کی اڑان بھرنے لگی تھی، ہر وقت میرے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ کالج جانا بہت پہلے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب دادی کے ساتھ کھانا پکانے میں ان کی مدد کرتی تھی، اور دادی بھی مجھے دیکھ کر خوش تھی، کہتی کہ تم تو بالکل جھلی لگی ہو، کیسے ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو، زمین پر پاؤں رکھنا سیکھو۔ تو میں کہتی کہ دادی آپ کو کیا پتا محبت کتنا خوبصورت احساس ہے۔ مجھے تو جس دن سے پتا چلا ہے کہ محسن مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر رہا ہے، تو آپ سوچ میں نہیں سکتی جتنی خوش میں ہوں۔ مجھے تو خوشی کے مارے نیند بھی نہیں آتی۔ اور تب دادی نے کہا کہ اب تمہارے خواب کیا کہتے ہیں؟ تو ایک پل کے لیے میرے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے میں محسن کے بارے میں سوچنے لگی تھی مجھے خواب آنا بند ہو چکے تھے۔ پر تب اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا بلکہ شکر ادا کیا تھا۔ پر میں تب یہ بات نہیں جانتی تھی کہ یہ سب تو عارضی ہے، خوشی تو ایک پھول جھڑی کی جیسے ہوتی ہے جو کچھ پل کے لیے اپنی روشنی بکھیرتی ہے اور پھر راکھ ہو جاتی ہے اور دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ میرے دل کو اداسی نے گھیر لیا تھا اور محسن مجھے فون کرنے لگا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی، وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا، اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتا۔ میں نے کہا کہ محسن تمہارے گھر والے کب آئیں گے؟ دادی بھی بیمار رہتی ہیں تو کہتا ہے کہ میں بھوجل لاؤں گا۔ تم کیا ہر وقت شادی کی رٹ لگا کر رکھتی ہو؟ پھر آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا، جیسے پہلے بات کرتا تھا میرا خیال رکھتا تھا ویسے میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ہمیں جب کسی انسان کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تہجد بھی پڑھتی تھی اور تب اس شخص کو اپنے لیے مانگتی تھی، موبائل پر دیکھتی تو وہ آن لائن جاتا، پر میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، شروع میں ایسی بات چیت ہوتی رہتی ہے، پر جب رشتہ پرانا ہوتا ہے تو سب ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے ایک شخص پوری دنیا ہوتا ہے، پر مرد کے لیے اس لڑکی کے علاوہ بھی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ رشتہ میں بیلنس نہیں رکھ پاتا۔ اور میری مانو تو اسے بات کرنا چھوڑ دو، مجھے یہ بات بہت پہلے کہنی چاہیے تھی۔ کسی بنا محرم سے بات کرنا گناہ ہے، پر تمہاری خوشی کے آگے میں خاموش ہو گئی۔ اور میں نے دادی سے کہا کہ آپ مجھے روک دیتی تو اچھا تھا، محبت کی یہ چوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ محسن نے کافی دنوں بعد فون کیا اور کہا کہ میری ماں آ جائیں گی تمہارے گھر، ان سے اچھے سے بات کرنا۔ تو میں پھر سے خوش ہوگی، پر کوئی بھی نہیں آیا۔ میں انتظار کرتے رہی اور رات کو محسن نے پھر فون کیا کہ وہ تمہارے محلے آئی تھی، پر کچھ لوگوں نے تمہارے بارے میں اچھی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے ماں نے صاف صاف منع کر دیا ہے، وہ کسی بھی صورت تمہیں اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی، ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے قابل نہیں ہوں ملائکہ، ہمارے نصیب میں ملنا نہیں لکھا تھا، ورنہ یقین کرو ہر دعا میں تمہیں اپنے لیے مانگا، کبھی اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا ہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا بے بس ہوں، ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ اور اس رات اس نے ہمیشہ کے لیے فون بند کر دیا اور میں رونے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی، پر میں مری نہیں تھی۔ دادی نے کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھے اس شخص کو تمہارے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ شخص تو تمہارے قابل بھی نہیں تھا، وہ تو کچھ اور چاہتا تھا، پر اوپر والے نے تمہیں بچا لیا، ورنہ جیسے وہ کہتا تھا ایک بار مجھ سے نکاح کر لو پھر گھر والوں کو بتا دوں گا، اس نے نہیں بتانا تھا، کیونکہ صبح اس کی شادی ہے، اس نے کمی لڑکی پھنسا کر اسے شادی کر رہا اور وہ لوگ اس کو گھر داماد رکھ رہے ہیں، اور مجھے اپنے سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ میری محبت پاک تھی، میں نے تو کبھی فون کے علاوہ اسے کبھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور نہ محبت میں کوئی گناہ کیا تھا، پر اتنا جان گئی تھی کہ محبت نہ محرم سے ہو تو گناہ ہی ہوتی ہے۔ اس شخص کو دھوکہ برداشت نہیں ہوا تھا، میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا شخص تھا جس سے میں نے اتنی محبت کی، اس کے لیے اپنی نماز، اپنا وقت، سب کچھ برباد کر دیا، اپنے اللہ سے دور ہو گئے صرف اس شخص کے لیے، اور میرے رب
نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار سامنے والا شخص ہمارے قابل نہ ہو، اکثر ہم میں بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، ہماری بھی اتنی اوقات نہیں ہوتی ہم اس شخص کو اپنا سکیں، وہ ہمارا نصیب بن سکتا ہے۔ میں دن رات جائے نماز پر بیٹھ کے روتی، مجھے اس شخص سے نفرت بھی محسوس ہوتی تھی، مجھے اس شخص سے نفرت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، پر اس کو دیکھنے گئی تھی اور دور سے دیکھ کر گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھا، بہت بڑا گھر ملا تھا اس کو، نوکر چاکر سب کچھ تھا، وہ اپنی بیوی کا خریدا ہوا غلام تھا، اور میرے ساتھ جو دھوکہ دیا، اس کے کہنے پر ہر رشتہ ٹھکرایا۔ میں اتنے سال بس اس کا انتظار کیا، پر میں سب سمجھ نہیں سکی، وہ تو صرف وقت گزار رہا تھا۔ میں نے سچے دل سے محبت کی تھی اور وہ بے وفائی کر گیا۔ دادی مجھے بہت سمجھاتی، مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، پر میں کیا کرتی، کیسے دل کو سمجھاتی؟ جس شخص کو اپنا سب کچھ سمجھا، اسی نے بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بہت رونا آتا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے وہ رشتہ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اور محلے والے سبھی اتنی عزت کرتے ہیں ہماری، ان لوگوں کے سامنے پلی بڑھی تھی، کبھی کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار محسن سے بات ہونے لگی تھی اور اسی نے مجھے کردار کی ہلکی سمجھ لیا، پر کبھی کسی لڑکی کو کسی بھی غیر محرم لڑکے سے نہ محبت کرنی چاہیے، نہ کبھی اس کی محبت کا یقین۔ اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے تو اسے کہیں کہ رشتہ لے کر آئے، جب تک شادی نہیں ہو جاتی کبھی اس کا یقین نہ کرے۔ مجھے یہ سبق ٹھوکر کھانے کے بعد ملا تھا، پر اب ہمیشہ کے لیے محبت کو دفن کر دیا تھا میں نے۔ مجھے نہ اب شادی کرنا تھی اور نہ اپنی آنکھوں میں کوئی خواب سجانے تھے۔ میں نے اپنے گناہ سے توبہ کی تھی، اللہ سے معافیاں مانگی تھی، جو اس کو چھوڑ کر غیر محرم سے محبت کر لی تھی، پر اب وعدہ کیا تھا کہ کبھی کوئی انسان میری اور اس کی محبت کے درمیان نہیں آئے گا۔ دادی بہت کہتی کہ شادی کر لو، بہت رشتے آتے، پر میں نے شادی نہیں کی۔ میرے قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا، اور میری زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ میری عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ اب میں بس دادی کے ساتھ کام کرواتی اور پھر ہمیں بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے، ہم شادیوں کا کھانا بھی پکانے لگے۔ سب مجھے باورچن کہتے تھے اور یہ نام صحیح بھی تھا، پہلے دادی باورچن تھی، اب میں، اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں تھا۔ ہر محنت کرنے والے انسان کو اس کے کام کے حوالے سے ہی پکارا جاتا ہے۔ میں باورچن تھی، بڑے بڑی شادیوں کے کھانے بناتی تھی۔ جب ایک روز بنگالی عورت آئی اور بولی کہ 20 کلو بریانی بنوانی ہے، میں نے بنا کر دی۔ مجھے حیرت ہوئی جب وہ بولی کہ اس بریانی میں اپنا جھوٹا پانی بھی ملا دو، پر میں مجبور تھی اس لیے ملا دیا۔ اب روز وہ ایسا کرتی اور دن بدن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ بریانی لے کر گئی تو اس کا پیچھا کیا، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جب دیکھا اس نے بریانی جا کر ایک جگہ رکھی، وہاں پہلے بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور پھر وہ کچھ پڑھنے لگا۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا، ایسا درد جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا محسوس، اور تب مجھے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی اور اندازہ ہو گیا کہ میرے ارد گرد بری مخلوق ہے، اور میں نے تب سوچا تھا کہ اتنے سالوں بعد پھر یہ سب ہونے لگا تھا۔ پورے 7 سال بعد مجھے جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، اور میں سامنے اس بنگالی عورت اور آدمی کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس بریانی کو زمین پر ڈال دیا اور تب ہوا چلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیاں آ کر وہ بریانی کھانے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بلیاں جناتی مخلوق ہیں، ان کے غرانے کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ مجھ سے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے سوچا کہ اس بنگالی عورت سے پوچھتی ہوں آخر وہ میرے ساتھ یہ سب کیا کر رہی ہیں، جو میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، پر ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پر میں جیسے ہی پلٹنے لگی تو وہی بنگالی عورت میرے سامنے آ گئی اور ہنس کر مجھے کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ تم ایک دن میرے پیچھے ضرور آؤ گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے، اور ہم سے کچھ دور ایک آدمی آگ جلائے کچھ پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ لگ رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تب اس بنگالی عورت نے مجھ سے کہا کہ ایک شرط پر تمہیں سب بتا دوں گی، اگر تم مجھے اپنے بال کاٹ کر دے دو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر پہلے مجھے بتاؤ کہ سچ کیا ہے اور تم میرے ساتھ یہ سب کیا کر رہی ہو۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہم پچھلے 25 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ تم کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ پیروں کے خاندان سے تھی، اور تمہاری ماں نے منت مانگی تھی اگر اس کے پہلے بیٹا ہو یا بیٹی تو وہ دربار والے مرشد کو دے دیں گی، اور تمہاری کبھی شادی نہیں ہو سکے گی۔ تمہاری ماں کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، تمہارے بابا سائی نے 3 شادیاں کی تھیں، پر کسی سے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر تم ہوئی تھی، اس کے بعد بیٹے ہوئے تھے، پر وعدے کے مطابق تمہیں دربار پر چھوڑنا تھا، پر تمہارے والد چاہتے تھے کہ تم ان کی گدی پر بیٹھو، کیونکہ تم پورے اماؤنس کی رات کو پیدا ہوئی تھی، اور اس رات شاہ جنات کی شادی بھی ہوئی تھی، اور تمہارے پیدا ہونے پر تمہارے بابا کے بزرگ جن موکل نے تمہیں دعا دی تھی کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے والی ہوگی، دوسروں کی مدد کرو گی، اور اس وجہ سے تم جنات کو محسوس کر سکتی تھی۔ پر اس گاؤں میں پیروں کا ایک میلہ لگتا تھا، تمہیں تب تک دربار پر نہیں چھوڑنا تھا جب تک تم ہوش نہ سنبھال لیتی، تم پر خاص توجہ دی جاتی، پر جب تم 3 سال کی تھی تو پیروں کے میلے میں کھو گئی۔ سب نے تمہیں بہت تلاش کیا، اور تمہارے بابا سائی نے کہا کہ ان کی بیٹی بہت خاص ہے، ایک دن وہ خود واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گی، وقت اسے واپس لے آئے گا، اور تمہارے اپنوں سے زیادہ ہمیں تمہاری زیادہ ضرورت تھی۔ میرا باپ اتنے سالوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور جب یہاں اس علاقے میں آئے تو پتہ چلا کہ تم وہی لڑکی ہو جو تب گم ہو گئی تھی، اور ایک بوڑھی عورت نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو وہ تمہیں اٹھا کر گلی گلی پھرتی رہی، تم کس کی بیٹی ہو، وہ چھان بین کرتی رہی، پر سب نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں جانتے۔ وہ لوگ شادی بیاہ پر کھانا بناتے تھے، جگہ جگہ پھرتے تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر ترس کھا کر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے گئے اور تمہیں پالا، تب تم 3 سال کی تھی۔ وہ لوگ جسے تم اپنا سب کچھ سمجھتی
بھی ہو تمہارے کچھ نہیں لگتے، اور ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے ذریعے تمہارے باپ کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے کام کو بند کرتا ہے، ہمارا کوئی عمل کام نہیں کرتا۔ میرا باپ بنگالی جادوگر ہے، بڑے بڑے جادوگر اس کے عمل سے ڈرتے ہیں، پر وہ ایک عامل کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو تمہارا باپ ہے۔ اس کے لیے ہمیں تمہارا جھوٹا پانی، پھر تمہارے ناخن اور اب بال چاہیے۔ اگر آج تم اپنے بال دے دو تو تمہارا پورا خاندان ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اس آستانے پر پھر ہم لوگوں کو راج ہوگا اور ہم پیسے والے بن جائیں گے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے پیسہ بہت عام ہے، کسی دوسرے کی مدد کرنا، وہ بھی کسی غرض کے، کچھ نہیں دیتا۔ لوگ ہماری نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ عورت بول کر چپ ہو چکی تھی اور میں نیچے زمین پر بیٹھی ہوا سے اڑتی ریت کو دیکھ رہی تھی۔ اس سنسان اور بیابان جگہ پر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے اپنے خاندان کو بچانا تھا۔ میں نے شدت سے اپنے رب کو یاد کیا تھا، اور تبھی وہ عورت لڑکھڑا کر گری تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اس کا باپ بھی چیخ پکار کر رہا تھا۔ بھاگ گیا اور دور سے ایک بزرگ کو اور اس کے پیچھے چلتے کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایک عورت بھاگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی اور آ کر میرا منہ چومنے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی وہ میری ماں تھی۔ میرے گھر والے آ چکے تھے۔ میرے بابا سے نے کہا کہ وہ بہت سالوں سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ پھر خبر ملی کہ بنگالی جادوگر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، پر اتنے سالوں کے بعد ان لوگوں کے مل جانے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرے دل سے خوشی تو تب ہی ختم ہو گئی تھی جب کسی نے محبت میں دھوکہ دیا تھا، اور میرے ماں باپ نے منت مانگی تو وہ بھی میری قربانی کی۔ کاش میری ماں تب کوئی اور منت مانگ لیتی۔ لوگ اتنے لا علم کیوں ہوتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی منت مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اپنی منت کو پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا؟ ہم سب کو تو اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ پر ایک ایسی منت تھی جو میری قربانی دی جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے کبھی میری شادی نہیں ہو سکی، کبھی محبت مجھے راس نہیں آ سکی۔ وہ لوگ مجھے لے کر واپس آ گئی، میری دادی میری جدائی برداشت نہیں کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی، پر جاتے وقت مجھے اپنے ماں باپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ میرے بھائی، ماں باپ، پورا خاندان مجھ سے مل رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں پر تھی، پر میں خاموش تھی۔ سب مجھے بی بی ملائکہ کہنے لگی اور سفید لباس پہنا کر مجھے دربار کے صحن میں بنے پلر کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ لوگ مجھ سے دعا کروانے آتے تھے اور میں ان سے کہتی ہوں کہ اپنے رب پر کامل یقین رکھو، مانگو اسی سے۔ اور ایک دن محسن اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے اولاد کی دعا کروانے آیا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی پر اولاد نہیں ہوئی تھی، اور تب میں نے اس کی بیوی کی جھولی میں ایک پھول رکھا اور ساتھ دعا دی کہ تیری گود میں پیدا ہونے والا بیٹا کبھی کسی بیٹی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اور تب محسن نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا اور میں آنکھیں بند کر کے اپنی تسبیح میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والے سب انسانوں کی دعائیں، خواہشات، خواب پورے نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ ادھورے خواب لے کر مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے چن لیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کو توڑا جاتا ہے، پھر ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر میرا رب اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کو رب کی محبت مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔